شردھا واکر قتل۔ شردھا واکر کا ہولناک فریج قتل۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں شردھا نامی لڑکی کو اس کے بوائے فرینڈ نے سفاکانہ طریقے سے قتل کر کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اسی سفاکانہ طریقے سے چند ماہ قبل نئی دہلی میں ایک مرد بھی اپنی بیوی کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ اس گھناؤنی واردات کو اس وقت تو کوئی خاص توجہ نہ مل سکی تھی، اور اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ جب حقوق نسواں کے نام نہاد علمبرداروں نے شردھا کے قتل کو کچھ اور ہی رنگ دیا اور معاملہ پوری دنیا میں اچھالا گیا، تو لوگوں نے بیوی کے ہاتھوں قتل ہونے والے اس آدمی کی بات بھی کرنی شروع کر دی۔ وہ آدمی نئی دہلی کے علاقے پانڈ یونگر کا رہائشی تھا، جسے اس کی بیوی نے اپنے سوتیلے بیٹے کے ساتھ مل کر موت کے گھاٹ اتارا اور لاش کے 22 ٹکڑے کر کے فریج میں رکھ دیے۔ وہاں سے ٹکڑے نکال کر وہ شہر میں مختلف جگہوں پر لے جا کر پھینک رہے تھے۔ پولیس کو جب مختلف جگہوں سے لاش کے ٹکڑے ملے اور تحقیقات ہوئیں تو اس ماں بیٹے کو پکڑ لیا گیا۔ 50 سالہ سکندر سنگھ نامی علاقے کے پراپرٹی ڈیلر نے بتایا کہ جب اس آدمی کو قتل کیا گیا تھا تو پولیس نے علاقے کے گھروں میں موجود ریفریجریٹرز کی بھی تلاشی لی تھی۔ پولیس میرے گھر بھی آئی تھی اور فریج کو اچھی طرح چیک کرنے کے بعد پوچھا تھا کہ گھر میں کوئی اور فریج تو نہیں ہے۔ پونم نامی ملزمہ نے یہ واردات اپنے سابق شوہر سے پیدا ہونے والے بیٹے دیپک کے ساتھ مل کر کی تھی۔ پونم کو شبہ تھا کہ مقتول انجان داس نے اس کے زیور چوری کر کے فروخت کر دیے ہیں اور رقم ریاست بہار میں اپنی پہلی بیوی کو بھجوا دی ہے۔ داس کے اپنی پہلی بیوی سے 8 بچے تھے۔ ایسا ہی ایک ملتا جلتا واقعہ پاکستان میں کراچی کے علاقے صدر میں واقع عمارت میں پیش آیا تھا۔ خاتون کے ہاتھوں 70 سالہ شخص کا لرزہ خیز قتل ہوا اور پھر ملزمہ کی دلیری کے مقتول کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آرام سے سو گئی۔ پولیس کو جب اس قتل کی اطلاع 15 کے ذریعے ملی تو پولیس نے جائے وقوع پہ واردات کی۔ پولیس کو 15 سے فون گیا کہ ایک فلیٹ کے باہر انسانی ہاتھ پڑے ہیں۔ پولیس جائے وقوع پر پہنچی، فلیٹ کے اندر جا کر دیکھا تو کمرے میں ایک شخص کی لاش موجود تھی۔ لاش کے ہاتھ اور پیر نہیں تھے، سر بھی جسم سے الگ تھا، جبکہ دوسرے کمرے میں خاتون آرام سے سو رہی تھی۔ مقتول کی شناخت 70 سالہ محمد سہیل کے نام سے ہوئی، جس کی لاش کے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ خاتون نے پولیس کے سامنے خود کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ شواہد اور قوی شہادتوں کے مطابق فلیٹ سے ابتدائی طور پر خاتون نے بتایا کہ یہ میرا شوہر ہے، جبکہ پولیس کی تحقیقات کے مطابق مقتول اور ملزمہ میاں بیوی نہیں تھے۔ مقتول پہلے سے شادی شدہ تھا، اس کے 4 بچے اور یعنی اس کے ٹوٹل 8 بچے تھے، جن میں سے 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ ملزمہ کے مطابق وہ مسلمان نہیں تھی اور جبکہ مقتول مسلمان تھا۔ مقتول سہیل اکیلا اس فلیٹ میں رہتا تھا، جبکہ وہ خاتون کچھ عرصے کے لیے اس کے ساتھ رہنے آئی تھی۔ خاتون قتل سے انکاری تھی، جبکہ شواہد ساری اس کے خلاف تھے۔ خاتون کے ہاتھ اور کپڑوں پر خون کے دھبے موجود تھے۔ خاتون کے قبضے سے مختلف اوزار بھی ملے۔ آلہ قتل میں چھری، ہتھوڑا اور دیگر سامان برآمد ہوا تھا۔ خاتون کی اصل رہائش جنیجو ٹاؤن میں تھی۔ خاتون کو پولیس نے جائے وقوع سے ہی حراست میں لے لیا تھا، لیکن اس کے باوجود خاتون اس قتل کو ماننے سے انکاری رہی۔ دوبارہ شردھا نامی لڑکی کے قتل کی بات کریں تو انڈیا کے دارالحکومت دہلی کی پولیس نے ایک نوجوان آفتاب پونا والا کو اس قتل کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ اس پر اپنے ساتھ 3 سال تک بنا شادی کے رہنے والی دوست شردھا واکر کو بے دردی سے قتل کرنے کے الزامات ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ آفتاب نے مئی میں اپنی 27 سالہ دوست شردھا کو قتل کیا اور اس کے جسم کے درجنوں ٹکڑے کر کے انہیں اپنے ہی گھر کے فریج میں رکھ دیا، اور گزشتہ مہینوں کے دوران شہر کے مختلف حصوں میں ٹکڑوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے گھومتا رہا۔ آفتاب پوناوالا نے عدالت کو بتایا کہ ان سے منسوب جو معلومات پھیلائی جا رہی ہیں وہ درست نہیں ہیں، اور یہ کہ وہ پولیس سے تفتیش میں مکمل تعاون کر رہے ہیں۔
شردا واکر کی موت کی خبر اس وقت منظر عام پر آئی تھی جب ان کے والد نے ان کی گمشدگی کی شکایت درج کرائی۔ اس کے بعد سے ان کے مبینہ قتل کی ہولناک تفصیلات انڈیا میں روزانہ کی بنیاد پر اخباروں کی سرخیاں بننے لگیں اور نامعلوم پولیس اہلکاروں کی جانب سے مقامی صحافیوں کو غیر تصدیق شدہ معلومات فراہم کی جاتی رہیں۔ قتل کے اس واقعے کو فریج مرڈر کا نام دیا گیا۔ اس قتل کے متعلق معلومات کے حوالے سے عوام کی بہت دلچسپی رہی اور مختلف نیوز ویب سائٹس اس کی تفتیش کے حوالے سے لائیو پیجز بھی چلاتی رہیں، جہاں پل پل کی خبر دی جانا انہوں نے اپنا فرض سمجھا۔ جبکہ دوسری جانب ملک کے مختلف شہروں میں اس قتل کے واقعے پر عوام میں غم و غصہ بھی پایا گیا۔ مظاہرین نے پوناوالا کے پتلے نظر آتش کرتے ہوئے انہیں سخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ وکلاء، انسانی حقوق کے کارکنوں اور سابق پولیس اہلکاروں نے میڈیا کی بیجا کوریج پر تفتیش کا اظہار کیا۔ ریاست اتر پردیش کے پولیس کے ریٹائرڈ ڈائریکٹر جنرل اکرام سنگھ نے اسے انتہائی غیر ذمہ دارانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کیس کی تفتیش سے متعلق پل پل کا تبصرہ تحقیقات کے لیے نقصان دہ اور مقتول کی بے عزتی کے مترادف ہے۔ اس کیس کی مسلسل جاری رہنے والی کوریج نے حقائق اور افسانے میں فرق کو مشکل بنا دیا۔ جوڑے کی ملاقات کیسے ہوئی تھی سے لے کر دیگر واقعات کی تفصیل مبہم ہے اور اس میں تضاد پایا جاتا ہے۔ شردا اور آفتاب ممبئی شہر کے ایک ہی علاقے میں رہتے تھے، لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ ان کی پہلی ملاقات ایک آن لائن ڈیٹنگ ایپ بمبل پر ہوئی تھی، مگر اکتوبر کے اوائل میں ان کے والد کی جانب سے گمشدگی کی درج کروائی گئی شکایت کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ ان کی پہلی ملاقات سن 2018 میں ایک کال سینٹر میں ہوئی تھی جہاں وہ دونوں کام کرتے تھے۔ شردا کا اپنے خاندان کے ساتھ رشتہ کچھ کمزور ہو گیا تھا کیونکہ انہوں نے شردا اور آفتاب کے رشتے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ پولیس کو درج کروائی گئی رپورٹ اور شکایت میں ان کے والد کا کہنا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو آفتاب پوناوالا کے ساتھ رہنے سے منع کرتے تھے کیونکہ ہم ہندو مذہب سے تھے اور آفتاب مسلمان تھا اور ہم اپنی برادری اور مذہب سے باہر شادی نہیں کرتے۔ لیکن جوڑے نے سن 2019 میں ایک ساتھ رہنا شروع کر دیا اور رواں برس کے شروع میں دہلی آ گئے اور چھتر پور پہاڑی کے علاقے میں انہوں نے ایک اپارٹمنٹ کرائے پر لے لیا۔ جوڑے کے دوستوں اور پولیس کا کہنا تھا کہ دونوں میں اکثر جھگڑا ہوتا تھا اور شردا آفتاب پر مار پیٹ کا الزام لگاتی تھی۔ سینئر پولیس اہلکار انکت چوہان نے بتایا کہ شردا نے پوناوالا پر اس سے شادی کرنے کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کیا اور 18 مئی کو آفتاب نے طیش میں آ کر شردا کا گلا گھونٹ کر اسے قتل کر دیا۔ شردا کے والد نے ممبئی پولیس سے اس وقت رابطہ کیا جب شردا کے دوستوں نے انہیں آگاہ کیا کہ ان کے گزشتہ چند ماہ سے شردا سے کوئی بات نہیں ہوئی اور اس کا فون بھی بند جا رہا ہے۔ شردا کے ہاتھ سے لکھا ہوا نوٹ بھی پولیس کے ہاتھ لگا جس کے متعلق دہلی پولیس کا کہنا ہے کہ شردا نے یہ نوٹ 2020 میں لکھا تھا جس میں اس نے ممبئی پولیس سے شکایت کی تھی کہ آفتاب نے اسے مارا پیٹا ہے اور اسے جان سے مارنے اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی دھمکی دی ہے۔ جیسا شردا نے 2 سال پہلے اپنے خط میں لکھا تھا بالکل ویسے ہی 2 سال بعد اس کا قتل ہوا۔ شردا کے اس تحریری بیان کے بعد کیس کو بند کر دیا گیا کیونکہ پولیس کا کہنا تھا کہ کیس حل ہو گیا ہے اور اب اس میں مزید کوئی تنازع نہیں ہے۔ لیکن جب آفتاب پوناوالا سے ایک عدالت نے پوچھا کہ کیا وہ یہ جانتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ جو کچھ بھی ہوا وہ اس وقت غصے میں سرزد ہوا اور وہ جان بوجھ کر نہیں کیا گیا تھا۔ متعدد حلقوں نے ان کے اس بیان کو ان کا اعترافی بیان قرار دیا مگر ان کے وکیل ابھناش کمار نے اس بات کی تردید کی کہ انہوں نے اس قتل کا اعتراف جرم کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ تفتیش میں مکمل تعاون کر رہے ہیں۔ شردا کو قتل کرنے کے لیے کن اوزاروں کا استعمال کیا گیا اگر اس کی تفصیل میں جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ میٹل ڈیٹیکٹرز سے لیس پولیس دہلی کے ایک مضافاتی علاقے گڑگاؤں میں بھی جھاڑیوں میں شردا کے جسم کو کاٹنے میں استعمال ہونے والے چاقو تلاش کرتی رہی ہے،
جبکہ دہلی کے علاقے میدان گڑی میں ایک تالاب سے غوطہ خوروں کی جانب سے کچھ ہڈیاں نکالنے کے بعد اسے مزید شواہد حاصل کرنے کے لیے خالی کر دیا گیا تھا۔ اس مبینہ قتل کو سرزد ہوئے کئی ماہ گزر چکے ہیں، لیکن صورتحال ایسی ہے کہ حال ہی میں خودکشی کرنے والی بھارتی اداکارہ تنیشا شرما کی موت نے اس واقعے کو مزید تیزی سے زبان زد عام کر دیا۔ تنیشا شرما کی موت بھی ایک معمہ ہے۔ ٹی وی شو علی بابا سے شہرت پانے والی تنیشا شرما کی اگر بات کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ تنیشا شرما سیٹ پر شوٹنگ میں وقفے کے دوران مردہ پائی گئی تھیں۔ ان کی موت کے بعد ہر روز نئی معلومات سامنے آ رہی ہیں۔ پولیس نے ابتدائی طور پر کہا کہ تنیشا نے خودکشی کی، لیکن اہل خانہ نے ان کے ساتھی اداکار شہزاد خان پر خودکشی پر اکسانے کا الزام لگایا ہے۔ اس دوران مہاراشٹر کے لوگوں نے ایک زبردست مہم اس قتل کے خلاف شروع کی، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ یہ لو جہاد ہے۔ مہاراشٹر کے ایک ریاستی وزیر سمیت کئی رہنماؤں نے بھی تنیشا کی موت کے معاملے کو مبینہ لو جہاد قرار دیا۔ تنیشا شرما کے اہل خانہ کی جانب سے تنیشا کے دوست اداکار شہزاد خان پر لگائے گئے الزام کے جواب میں شہزاد خان کا کہنا تھا کہ وہ شردا واکر قتل کیس سے ڈر گئے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے تنیشا سے بریک اپ کر لیا۔ بوائے فرینڈ اداکار شہزاد خان نے پولیس کو بیان دیا ہے کہ شردا قتل کیس کی تفصیلات سے ڈر کر انہوں نے تنیشا سے زبردستی تعلق ختم کر دیا تھا۔ اس قتل کیس سے ملک میں جو ماحول پیدا ہوا تھا، اس سے وہ کافی پریشان تھے۔ شہزاد نے بتایا، میں نے اپنی سابقہ گرل فرینڈ کو بتایا کہ ہم الگ الگ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے راستے میں عمر کا فاصلہ بھی حائل ہے۔ ایک بار پھر آپ کو یاد کروا دیں کہ ٹی وی ڈرامہ علی بابا داستان کابل کی اداکارہ تنیشا شرما نے 24 دسمبر کو شہزاد کے میک اپ روم میں خودکشی کر لی تھی۔ سب لنچ بریک پر تھے جب 15 منٹ بعد ہی اچانک ان کی خودکشی کا پتہ چلا۔ تنیشا کے اہل خانہ نے شہزاد خان پر تنیشا کو خودکشی کرنے کے لیے اکسانے کا سنگین الزام لگایا ہے، جس کے نتیجے میں شہزاد پر IPS کی دفعہ 306 لگائی گئی ہے۔ آئے روز کے ان واقعات نے ہر حاس و عام پر خوف طاری کر دیا ہے، کیونکہ ابھی تک کسی بھی رپورٹ اور کسی بھی کیس کے ملزم کو باقاعدہ طور پر سزا نہیں سنائی گئی۔ شکریہ۔